آج ہم بات کریں گے ریجڈیٹی کے حوالے سے، یعنی کچھ لوگوں کے رویوں میں بالکل بھی لچک یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اس انگریزی لفظ کی ریجڈیٹی کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے اس کی انیسیشن ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں یا انیٹمی میں ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے ریگر مورٹس، یعنی اس کا حوالہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے یا کسی بھی ذی روح چیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا جسم اکڑنے لگتا ہے۔ دیٹ از واٹ دا مسلز گو تھرو، اور اس سٹیٹ کو ریگر مورٹس کہا جاتا ہے، اور اسی سے نکلتی ہے ریجڈیٹی۔ آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اسی میں جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے اور اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ بہت سخت ہوں اور آپ میں بالکل بھی لچک نہ ہو، جس طرح کے سٹرکچرز وغیرہ کی بات کی جاتی ہے، تو پھر آپ ٹوٹ کر بکھر سکتے ہیں، لیکن آپ کو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں آئے گا۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ریجڈیٹی کہ یہ کہاں سے آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا چٹان جیسا انسان ہو تو اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل آج موجود ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی مہک فاطمہ ہمارے ساتھ ہے، ماہر نفسیات ہیں۔ تھینک یو سو مچ مہک فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے۔ اور آپ کا بیگ یقیناً ہم لے کے نہیں جائیں گے، تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تھوڑی دیر میں۔ اچھا جی، اور دوسری طرف دیکھیں میرے پاس اپنی چیزیں کتنی پڑی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایاز بھی موجود ہیں۔ ایاز علی از دا ہیڈ آف ایچ آر ایٹ برک کارپوریشن، اور ایچ آر کے حوالے سے کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی سے لنک کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا اہم چیز ہوگی فار آرگنائزیشنز ایز ویل اینڈ ہاؤ یو ڈیل ود تھنگس۔ سو تھینک یو سو مچ ایاز فار بینگ ہیئر۔ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، اے ویری ڈیئر فرینڈ ہو از آلسو این او ڈی اسپیشلسٹ، یعنی آرگنائزیشن سے لے کے پرسنل کوچنگ تک از سم تھنگ دیٹ از ہز اسپیشیلٹی، ہمارے ساتھ موجود ہیں صمد عباس۔ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے۔ سب سے پہلے اگر مہک میں آپ سے شروعات کروں، ریجڈیٹی، خاص طور پہ مزاج کی ریجڈیٹی کہاں سے آتی ہے؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا، حالات نے مجھے ایسا بنا دیا۔ سو کیا ریجڈیٹی ایک ٹراما رسپانس ہے؟ ریجڈیٹی کے تو بہت سارے ریزنز ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہی ایسی ہوتی ہے، آپ کا براٹ اپ بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی میٹ کو ڈانٹ کے بات کرے تو وہ دیکھتے دیکھتے آتے ہو، اور آپ کو ہوتا ہے کہ ڈانٹ کے ہی کوئی بات سن سکتا ہے، کہ آپ سافٹلی بولو گے تو کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا یا آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ واقعی حالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے وہ دکھتے آتے ہیں کہ اتنے سخت ماحول میں کہ ان میں سافٹنس ختم ہو جاتی ہے، ان سے کوئی ہنس کے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پولائٹ نہیں ہے ان کے ساتھ، سو دے تھنک دیٹس دا وے ٹو لیو، کہ ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ یعنی ایک تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کنڈیشننگ کا بہت اثر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایاز جیسے بات کی جائے تھی ٹراما رسپانس، یعنی پہلے اگر ایک انسان بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ینگ پروفیشنلز ہوتے ہیں کالج سے نکلتے بڑے آئیڈیلسٹک ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس بہترین آئیڈیاز ہیں، ان کو اگر وسائل اور موقع دیا جائے تو وہ کچھ بہت بہترین کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ان کو بہت زیادہ انکار ملتا ہے، یعنی وہ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن آپ کو اسپیس نہیں دے رہی ہے، تو کیا ایسے لوگوں میں بھی ان کے رویوں میں بھی پھر ریجڈیٹی آ جاتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل کے ماحول میں یہ چیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب باسز آتے ہیں آفس کے اندر، ان کے گھر کے کچھ ماحول یا گھر کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے، تو جب وہ آفس میں آتے ہیں تو بڑے غصے میں آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو آ کے ڈانٹنا، ان کو ہر چیز پہ ڈانٹنا کہ جی تم یہ کام ایسے نہیں کرتے، تم ویسے وہ کام ایسے نہیں کرتے ہو، پی ایم کو ڈانٹنا، اپنے آفس کے اسٹاف کو ڈانٹنا۔ تو اخلاقیات کی ایک بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں آفس کے اندر بھی یہ بہیو کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے جو بچے آ رہے ہیں ان کا اپنا ایک بیہیویئر ہے۔ اس کا بھی ہم نے الٹا مطلب لے لیا نا، ہم گھر کے بچوں سے تمیز سے اور نرمی سے بات کرتے ہیں، نہ ہم باہر کے بچوں سے کرتے ہیں، تو ہم اسٹینڈرڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بٹ سمد کمنگ بیک ٹو یو، یہ صرف اور صرف جو ہم ریجڈیٹی کی بات کر رہے ہیں یہ مزاج کی یا لہجے کی سختی نہیں ہے، میں بات کر رہی ہوں لکیر کے فقیر ہونے کی۔ ہم اکثر جو کام ہے اس میں جب انوویشن نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی تو اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا کہ جیسے اس کے بارے میں محاورہ بھی ہے، ڈونٹ فکس واٹ از ناٹ بروکن، جو چیز جیسے چل رہی ہے چلنے دو۔ ایکچولی ریجڈیٹی کا جو میں بیسکلی سمجھ پایا تعلق آپ کی بیہیویئر کنڈیشننگ اور آپ کی لمیٹڈ نالج سے، جس چیز کے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو لے کے ریجڈ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کہ میں بھی کسی نہ کسی ایریا میں ریجڈ ہوں گا، جسٹ بیکاز آف مائی نالج، مائی وزڈم از لمیٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا، اور یور لائکنگ، یعنی ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پہ تم سٹینڈرڈ سیٹ کرو، میری کچھ ایک لمیٹڈ نالج ہے، لمیٹڈ سٹینڈرڈز ہیں۔ سو آج کے معاشرے میں ریجڈیٹی کی بڑھنے کی وجہ بھی کہ ہمارے ایک انٹلیکچوئل ڈاؤن فال ہے۔ بٹ اگر آپ دیکھیں دا کانٹینٹ وی آر کنزیومنگ، دا ڈسکشنز وی آر ہیونگ،
not much more intellectual, not much more wisdom. So that's why ہم نے بیہیویئر پہ اس طرح سے کام نہیں کیا اور ہم کر بھی نہیں رہے. جسٹ لائک فار ایگزامپل لوگ اے آئی پہ بہت بات کر رہے ہیں, لوگ اسکل سیٹ پہ بہت بات کر رہے ہیں, لیکن لوگ بیہیویئر پہ اس طرح بات نہیں کر رہے, لوگ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بات نہیں کر رہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں بہت بڑا گیپ آف سیلف اویئرنیس بھی ہے. لائک کل آپ اور ہم جو بات کر رہے تھے, ایون رسک اوورس ہونا از اے سائن آف ریجیڈیٹی. اگر آپ اس کو اپنی پرسنل لائف میں لے کے آ جائیں مہک, آج کل جب ہم رشتہ بھی کوئی بناتے ہیں, یعنی شادی کی بات بھی اگر کر لی جائے, تو لڑکا لڑکی یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ بالکل وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہم نے لائف میں اسٹرگل کر کے ایوالو کر کے کہیں نہیں پہنچنا, بلکہ جو میری آج کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے بڑا گھر چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, مجھے ایک سرٹن لائف اسٹائل چاہیے, وہ آج اور ابھی میرے پاس ہو. سو دیٹ از واٹ وی آر بیکمنگ ریجڈ اباؤٹ. اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے رشتوں پہ؟ بہت فرق پڑ رہا ہے, اسپیشلی اگر ریجڈ لڑکی ہے یا لڑکا دونوں, تو اگر دوسرا بندہ نہیں جھکے گا تو وہ ریلیشن نہیں چل پاتا. یو نو, ایک ریجڈ پرسن کے ساتھ سروائیو کرنا از ناٹ ایزی. یا تو دوسرا فلیکسیبل ہو تو دا تھنگ کین ورک. اف بوتھ آر ریجڈ تو اٹ کین ناٹ ورک. But that sounds like a toxic relationship to me. سمجھ کیا کہو گے کہ ایک شخص ہے جو حکم صادر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا, اور اس رشتے کی کامیابی بیچارے اگلے کے کندھے پہ رکھ دی گئی ہے کہ اب تم فلیکسیبل ہو تو یہ چلے گا. آئی تھنک بہت ضروری کہ ہم دوسرے ادر اینڈ پر ریئلائزیشن کو بلڈ کریں کہ یہ جو تمہارا پرٹیکولر بیہیویئر ہے, with that note we cannot go forward. مطلب بار بار سرینڈر کرنا حل نہیں ہوتا. کبھی کبھار آپ کو ایک کاؤنسلنگ موڈ میں, ایک ڈسکشن موڈ میں جانا پڑتا ہے. تھرو یور بیہیویئر, تھرو یور ایکشن, یو نیڈ ٹو میک دیٹ پرسن انڈرسٹینڈ کہ یار ایسے چل نہیں پائے گا, ایسے ہو نہیں پائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ کمپرومائز اور کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, جو لیٹر آن بیکم ایک ٹراما, ایک ریگریٹ, ایک سارٹ آف پینک ٹراما ان کی زندگی میں بن جاتا ہے کہ کاش میں نے اس کو سمجھا لیا ہوتا ہے. جسے مورل ریگریٹ بھی کہا جاتا ہے کہ میں مورلی کاش میں اس کو بات سمجھا سکتا. اینڈ ایوری انڈیویجول ہیز دا کیپیسٹی کہ وہ سامنے والے کو کچھ نہ کچھ ریئلائز کرا سکتا ہے. لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نبھا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے تم نے ابھی اشارہ دیا کمپرومائز کا, ایسا اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص بظاہر جتنا بھی سخت مزاج کیوں نہ ہو, اس کے مزاج میں لچک نہیں ہے اور مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہے, لیکن کمپرومائز کرنے اور یہ ڈیسیجن لینا کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کی ضرورت, آپ کی نیڈ, چاہے وہ ایموشنل ہے, فائنینشیل ہے, پورا کر رہا ہے. ورنہ ہر انسان تو اتنا سیلف لیس تو نہیں ہے نا کہ کسی ریجڈ انسان کے ساتھ ایویں ہی گزارا کرے گا. دیکھیں, ایز اے امپلائی اگر میں بات کرتا ہوں, مجھے جاب کی ضرورت ہے. میرا سروائیول میرا گھر ہے, میں اگر جاب کروں گا تو میں گھر والوں کو سروائیو کرواؤں گا. تو سم ٹائم مجھے اپنی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر میرا باس مجھ پہ غصہ کر رہا ہے تو یار اگر میں بھی آگے سے ریئیکٹ کروں گا تو میری شاید جاب لوز ہو جائے گی میری. تو ہمارے معاشرے میں لوگ برداشت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں, اس سے ان کو ایک اسٹریس آنا شروع ہو گیا. وہ گھر جا کے اپنا رجڈپن شروع کر دیتے ہیں, جا کے اپنی فیملی سے جھگڑا کرنا یا غصہ کرنا بچوں پہ آ کے. تو یہ وائس فرسا ہو گیا ہے. آپ آفس کے اندر بھی آپ کے ساتھ یہ ماحول ہے, گھر میں جاتے ہیں آپ یہ ماحول پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے اس طرح کے کاؤنسلنگ سیشن کرنے چاہیے, جیسے سمد نے کہا کہ جی ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. تو لیکن اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی ریجڈ ہو, جو سخت مزاج ہو, جو اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا, کیا اس کو اس بات کا اندازہ یا ادراک بھی ہے؟ میں ایک اپنی پریکٹس میں کیا دیکھتی ہوں, جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہو, اگر ایک خاتون آ کے تم سے کمپلین کرے کہ یار میرے ہسبینڈ بہت ہی سخت مزاج ہیں, اینڈ فار وٹ ایور ریزن اگر تمہیں ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کا موقع ملے اور وہ صاحب جس موصوف کی برائی ہو رہی ہے وہ بھی آ جائے, ان کو کس حد تک پتہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی سخت مزاج ہے اور ان کے مزاج میں لچک نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کا جو سیلف پرسیپشن ہے وہ تو بڑا اچھا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے آپ نے ابھی بات کری سیلف اویئرنیس کی, لوگوں کو میں اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو اپنی پرسنالٹی ٹائپ ہی نہیں پتہ ہوتا. تو ریجڈ مطلب آپ کو دیکھنا چاہیے نا, آر یو اوپن ٹو نیو آئیڈیاز, یا آپ کو کچھ چینجنگ, فار ایگزامپل چیئر ادھر سے ادھر رکھ دی تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ تم نے میری کرسی کیوں ہلائی وہاں سے, یو نو. سو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آر یو ریجڈ آر یو ناٹ. اپنے کمفرٹ زون میں ہی آپ اتنے زیادہ ہو گئے ہو کہ کوئی بھی دوسرا پرسن آ کے آپ کو کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ اتنا ہنگامہ کر دو گے, حالانکہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہوتی. اور بالکل ہمارے براٹ اپ میں بھی یہ بہت بڑا ماؤں کا بھی رول ہے کہ وہ بیٹے کے یو نو بس پیسہ کمانا ہے, اس پہ زیادہ کام ہوتا ہے, پڑھائی پہ, اس کی امپلائمنٹ پہ, اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ کام نہیں ہو رہا کہ چلو جو بندی آ رہی ہے آپ کو اس کے ساتھ نبھانا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کمیونیکیشن کا بہت بڑا رول ہے ریلیشن شپس میں. جہاں کمیونیکیشن نہیں ہوتی,
وہاں پہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ایک دماغ کا فطور یہ بھی ہے, اور خاص طور پہ آپ ڈراموں میں یہ اسٹیریوٹائپ بہت دیکھیں گے کہ میں اپنی محبت سے اسے بدل دوں گی یا بدل دوں گا. تو یہ جو آپ اس طرح کی اندھی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اور کیا واقعی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انکنڈیشنل لو کین چینج پیپل, کیا یہ فارمولا ریجڈ لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے نہیں؟ اچھا جی, بڑی ہماری انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی آف ایئر بھی, اور ہم بات کر رہے تھے کہ مرد اور خواتین کے رویوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کی ریجڈیٹی یا آپ کے رویے کی فلیکسیبلٹی نہ ہونا ایک وجہ بن رہی ہے وائی ریلیشن شپس آر کمنگ ٹو این اینڈ, پوسٹ دیٹ اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جس طرح اس اتنے بڑے انسیڈنٹ آف لائف کو ڈیل کرتے ہیں اس میں بھی آپ میں لچک ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ خواتین کو لگتا ہے کہ اب یہ ڈیورس کا جو بھی سٹگما ہے اس کے بعد ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ کامیاب ہونا پڑے گا تاکہ بات ان پر نہ آئے. یعنی وہ زیادہ حسین ہونے کی کوشش کریں گی, زیادہ کمانے کی کوشش کریں گی, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گی, اپنے آپ کو وسعت دیں گی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اس کی زندگی اس طلاق کے بعد یا اس ڈیورس کے بعد رک گئی ہے. On the other hand, men feel کہ half of the time it was not their fault, اور اگر غلطی تھی بھی they are far more forgiving towards themselves. یہ کیا فرق ہے رویوں کے, ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. سمد, اس میں سب سے پہلے آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ I think it's more coming from the culture scape. Just like ہمارے معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی مینٹل ویل بینگ کو لے کر, اپنی ایموشنل ویل بینگ کو لے کر اتنے کنسرن نہیں ہیں. ایز اے لائف کوچ, ایز اے ٹرینر, میں نے خود بھی بات نوٹ کری کہ فیمیل زیادہ کنسرنڈ ہیں. جی میں کریئر میں تھوڑا سا اسٹک ہو رہی ہوں, میری ایموشنل ایشوز ہیں یا فیملی کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں سائیکلوجیکل ایشوز یا انزائٹی یا شائنیس کی وہ ایریاز ہیں جو لڑکوں کو بھی ہے. جیسے میں کل ایک لڑکے کلائنٹ سے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا تم نے مجھے اپروچ نہیں کیا, مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں کال کر رہا ہوں. مطلب وائی ڈونٹ یو آسک می, جب تم مجھ سے آلریڈی دوست بھی ہو, مطلب مجھ سے پوچھ سکتے تھے, لیکن تم نے خود سے کیوں جا کے گراؤنڈ میں کھیلنے کی کوشش کی. تو مجھے وہاں ایگزیکٹلی اور آن اسپاٹ کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ تھوڑا سا نا کلچر اسکیپ سے ڈرائیو ہے کہ یار اگر میں پوچھ لوں گا. وائل دا فیمیل لینڈ آئی تھنک یہ چیز بڑی کامن ہے, جیسے کہ وہ جم بھی جا رہی ہیں, جیسے کہ وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو بولڈ بنانا چاہتی ہیں. اینڈ آخری بات جو میں سمجھ میں اس کا کانٹینٹ کا بڑا ہاتھ ہے, جو سوشل میڈیا ریولیوشن نظر آ رہا ہے, انفلوئنسرز دکھائی دے رہے ہیں. مطلب یہ بھی دکھائی دیا کہ ڈائیورس پہ کسی نے کیک کاٹا کسی خاتون نے, صحیح ہے, یہ بڑا ٹرینڈ بھی بنا تھا, اس سے بڑی بات ہوئی, خاتون فوٹو شوٹ کرا رہی ہے اپنا ڈائیورس کے اوپر, مردوں کو ایسا کچھ کبھی نظر نہیں آیا. صحیح ہے, اگین یہ کلچر اسکیپ سے تھوڑا زیادہ ڈرائیو ہے, میں سمجھ پا رہا ہوں. صحیح. ایاز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے بتائی تھی کہ یہ تو ہم ڈیورس کی بات کر رہے تھے کہ رشتہ جب بن بھی رہا ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا نا کہ گلی محلے رشتہ داروں سے پتہ تو کراؤ یا لڑکا کیسا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کراؤ. آپ کیونکہ HR سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو بھی رشتہ کالز آتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح بندے کا مزاج اصل میں ہے کیا, کام میں کچھ پوٹینشیل ہے بھی یا صرف CV خالی ہے؟ دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ HR ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے پاس ایک امپلائی کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے, اس کی ایجوکیشن, اس کی سیلری, اس کا بیہیویئر, اس کے بیہیویئر کی جو ہم کمپیٹنسی ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو لوگ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یار لڑکا کیسا ہے, اچھا چھوڑیں آپ سب بتائیں, سیلری کو بھی چھوڑیں, یہ بتائیں ان کا بیہیویئر کیسا ہے, غصہ تو نہیں کرتا, سگریٹ تو نہیں پیتا, کہیں پہ زیادہ انوالومنٹ تو نہیں کسی اور جگہ پہ کسی کوئی ڈرگس وغیرہ کی وجہ سے. تو کچھ ہوتی ہیں چیزیں کانفیڈینشیل, لیکن کیونکہ جب رشتے کی بات آتی ہے, کسی کی زندگی کا سوال ہے, تو ہمارے کو کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بیہیویئر اس کا بہت اچھا ہے اور ٹیم سے بڑا اچھا منگل ہوا ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, گروتھ بھی اس کی اچھی چل رہی ہے. تو لوگ اب ویریفائی کرتے ہیں HR سے, اور یہ ملٹیپل مجھے کالز آ چکی ہیں لاہور سے, کراچی سے. تو انفیکٹ ہمیں لوگ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں یار ہمیں اگر آپ اس کا کہیں پہ بیٹھ کے ہماری کوئی سے میٹنگ کروا دیں, کوئی ایسی اس ٹائپ کی کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی کوئریز صرف مردوں کے لیے آتی ہیں یا خواتین کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیں خواتین کی بھی آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے کراچی ہی کی ہے. تو میرا دوست ایکچولی کسی لڑکی میں بڑا ولنگ تھا شادی کرنے کے لیے, تو اس نے مجھ سے کہا یار آپ HR میں ذرا پتہ کریں لڑکی کیسی ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. کیونکہ جب ایک ماں ہوتی ہے نا, وہ سارا ڈپینڈ اس کا ایک ماں پہ ہی ہوتا ہے, بچوں کی تربیت, گھر کا چلانا, زندگی کا گزارنا. تو آج کل لوگ یہ بھی ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لڑکی میں تو آج لڑکیاں بڑا غصہ کرتی ہیں. اچھا یہ تو اب بات آ گئی ڈیورس کی بھی اور شادی کی بھی. مہک آپ کے پاس آنا چاہوں گی, سم تھنگ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ پرسنل ایولیوشن اور اویئرنیس کی ہم بہت بات کر رہے ہیں.
What about standards and boundaries? یعنی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا, اب شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے جس پہ بریک پہ گئے تھے کہ جی میں اپنی محبت کے ذریعے اگلے بندے کو بدل دوں گی. یعنی آپ کو ریڈ فلیگز شاید آپ دیکھ نہیں رہے کورٹشپ پیریڈ میں, آپ کو ایک بندہ کلیئرلی دکھا رہا ہے کہ آپ کے اور اس کے اسٹینڈرڈز اور آئیڈیاز میچ نہیں کرتے, لیکن کئی لوگ اس کو ایز اے چیلنج, ایز اے ڈیئر لے لیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ سب صحیح ہو جائے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گی, اور کیا یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ جب آپ کو ریڈ فلیگز اور دکلی کی پرسنالٹی پتہ چل رہی ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ وتھ ٹائم آپ اس کی ریجڈیٹی کو ختم کر دیں گے؟ اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اگر جو لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہے, اف شی از ایجوکیٹڈ اینڈ شی از ویل اویئر, اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کیا ریڈ فلیگس ہیں, تو شی شوڈ اسٹاپ, اس کو اس ریلیشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح. اور کچھ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کافی جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے والا پرسن کیسا ہے, یا اس کو ریڈ فلیگس نظر نہیں آ رہے یا اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ چلی جاتی ہے شادی میں. اس کو شادی کے بعد بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ نالج اور وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا والا بندہ فار ایگزامپل اگر محفل میں بیٹھ کے مجھے انسلٹ کر رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری لے آؤ, ایک بڑا کامن ہمارے اس میں ایک جوک ہوتا ہے دوسری شادی تیسری شادی کے بارے میں. لیکن جو بندی ایجوکیٹڈ ہے یا جو سیلف اویئرڈ ہے, اس کو بری لگے گی یہ بات کہ ہاؤ ڈیئر یو talk to me like this, اور آپ سب کے سامنے ایسا کیسے کر رہے ہو. point, and because we have men in the panel as well, سمجھ sexist joke یا بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ کورٹشپ کے دوران اگر آپ, کیونکہ دیکھیں جو شخص برا ہوتا ہے یا اس میں کوئی نیگیٹو ٹریڈز ہیں یا ریجیڈیٹی ہے یا جیلسی فیکٹر ہے, وہ کھل کے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی فلانی چیز مجھے جیلس کر رہی ہے یا مجھے اس بات سے حسد ہو رہا ہے. اس کے رویوں سے, اس کے الفاظ کے انتخاب سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. اگر آپ کو پتہ لگے یا آپ کو یہ فیل ہو کہ کوئی آپ کو کمپلیمنٹ دے رہا ہے لیکن اس کا ایک انڈر ٹون سارکازم والی ہے, یا اس کا انڈر ٹون ایک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ ہے کہ یو آر ناٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ, یا ہماری محفلوں میں جیسے نا سیکسس جو خواتین کے اوپر جوکس بڑے رینڈملی کیے جاتے ہیں, ہاؤ شوڈ اے وومن ریئیکٹ؟ شوڈ شی بیکم ریجڈ اباؤٹ اٹ اینڈ سے کہ یار یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یا اس کو موقع محل دیکھنا چاہیے؟ آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں؟ آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن دا سینیریو. صحیح ہے, اوبویسلی آپ کو ایک تھن لائن ضرور سیٹ کرنی چاہیے کہ اگر ایک گیدرنگ کے اندر آپ کے ورک انوائرمنٹ میں آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرے تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر دیٹ ناؤ دس از دا باؤنڈری اینڈ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ, اسپیشلی اباؤٹ وومن. مردوں میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی کاؤنٹ نہیں کی, بٹ خواتین کی رسپیکٹ تھوڑی سی ایک اسلام نے اور مورل ویلیوز میں سوسائٹی کے اندر بھی نزدیک تھوڑی سی زیادہ. یو گاٹ ٹو بی گریسفل, مطلب ایک عورت کو ایک پھول کی طرح کہا گیا ہے, وچ از میں نے بڑی کلیئرٹی سے پڑھا ہے. سیکنڈ ہینڈ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بندے کا تو بیہیویئر ہی ایسا ہے, اس کو سمجھانے سے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ اس کی کنڈیشننگ ہی ایسی ہے, اور اس کو سمجھانا بلکہ اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے کے برابر ہے. I always talk about it کہ your energy and time is limited, you need to be very much concerned کہ میں اپنی انرجی کسی بندے پہ اگر لگا رہا ہوں, اس کو سمجھا رہا ہوں, تو اس کا کچھ صلہ یا کوئی آؤٹ کم بھی ہونا چاہیے. میں نے اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کی بات نوٹ کری, کچھ سمجھایا کچھ بتایا, بٹ میں نے دیکھا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان کا ایک اپنا زون ہے, بھائی ہم نے وہیں رہنا ہے. وہ یہی جوکس, مثال میں ٹریول پہ تھا, سو آئی واز ایٹ عراق اینڈ آئی واز ایٹ اے ویری سیکریٹ ایونٹ, اور میری ایک اپنی اسپریچول جرنی کے لیے میں گیا تھا. سو آئی ہیو اے روم میٹ جو کہ گالیاں اور سلینگ ورڈز بڑے چل رہے ہیں, اینڈ میں نے اس کو سمجھائی, میں نے کہا یار آئی ڈونٹ گیٹ دس یار, تھوڑا سا اوائڈ کر یار, مجھے نہیں سمجھ آتا. جس طرح مجھے سگریٹ سے الرجی ہے اسی طرح مجھے سلینگ کمیونیکیشن سے بڑی الرجک ہے. انفیکٹ میں نے اپنی پہلی جاب پہ ریزائن اسی وجہ سے دیا تھا. میں نے ایک ہی جاب کری, اور اپنے باس کے روم میں گیا, اس نے بولا, میں نے کہا یہ میرا ریزگنیشن. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں یہ ٹاکسک نا انوائرمنٹ ہینڈل نہیں کر پا رہا. اچھا, یہ پہلی وہی ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عادت ڈالنے کے بجائے اف یو ٹیک اے اسٹینڈ فار اٹ اٹس اے مسٹ. اچھا, کچھ چیزیں آپ کے کسی بھی ورک انوائرمنٹ میں گیون ہوتی ہیں. کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ اس قسم کی بدتمیزی نہیں ہو سکتی, ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کے کئی آفیسز آپ دیکھیں گے, وہاں پہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس, بیسک نیڈس پوری نہیں ہوتی. آپ نے امپلائیز کا کیا رویہ دیکھا ہے صاحب؟ کیا اب امپلائیز ہیو اسٹارٹڈ ڈیمانڈنگ مور, یا جس طرح ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جی نوکری کی تو نخرہ کی, اس میں آپ ریجڈ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جی, اس کا تو میں آپ کو بڑا ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہم لوگ نیولی آفس میں شفٹ ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آج کل ایک آپ کے ڈسپینسر آ گئے ہیں, اور وہ فلٹر واٹر دیتے ہیں آپ کو. تو لوگوں نے پیا, اور لوگوں نے کمپلین کر دی ہمارے سی او کو کہ نہیں جی ہم یہ پانی نہیں پئیں گے, ہم تو نیسٹے کا پانی پینا ہم نے. تو اس پہ باقاعدہ انکوائری ہوئی, اس پانی کو ٹیسٹ کروایا گیا خان سے, جب تک اس کی رپورٹ نہیں آئی تو نیسلے کا پانی لگایا گیا, ٹھیک ہے جی آپ یہ پانی پئیں. ظاہر بات اکنامیکل کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہیں, ادارے جو ہے نا وہ آپٹیمائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار بہتر سولوشن یہ ہے کہ نیسلے کی جگہ ہم یہ فلٹر واٹر لگا لیتے ہیں, تو لوگوں کا پانی بھی لوگوں کو دے دیں گے اور ہمارے پیسے بچ جائیں گے. لیکن لوگوں نے کمپلین کر دی,
ہم نے یہ پانی نہیں پینا. یعنی منیمل سٹینڈرڈس کے بارے میں اب اویئرنیس بھی ہے اور لوگ اس کو لے کر بھی چلتے ہیں. اینڈ آئی تھنک خواتین تبھی وہ پوری ڈبیٹ آتی ایکوالٹی اور ایکوٹی کے بارے میں, کیونکہ دونوں جینڈرز بھی اور میرے خیال میں مختلف اور اس کے اندر طبقاتی سیگمنٹس بھی ہیں, چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے, آپ کے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے, ناٹ ون شو سائز فٹس آل. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اس کو ریجیڈیٹی نہیں کریں گے, یہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اینڈ ایٹ ٹائمز یو نیڈ ٹو نو دا ڈفرنس کہ باؤنڈریز اور ریجیڈیٹی میں کیا فرق ہے. اگر آپ اگلے کی ہر بات مانیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو بے وقت کر رہے ہیں. انگریزی میں جیسے محاورہ ہے کہ اف یو ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ فار سم تھنگ یو ول فال فار ایوری تھنگ. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کا اصول پسند ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو دین بھی سکھاتا ہے, تعلیم بھی سکھاتی ہے, معاشرہ بھی سکھاتا ہے. لیکن اس میں ڈسٹنگوش کیسے کریں. کئی دفعہ وقت گزرنے کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جن چیزوں پہ آپ اٹل ہو گئے تھے یا جن کو آپ نے اپنی اصول پسندی سمجھا تھا وہ دراصل آپ کی انا تھی. تو اصولوں میں اور انا میں کیا فرق ہوتا ہے, آئیے ذرا اس کو انپیک کرتے ہیں. میں ایک سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے, چاہے میاں بیوی ہوں, چاہے کوئی پروفیشنل ریلیشن شپ ہو, چاہے آپ کا کام کی جگہ ہو. لیکن ہاؤ ڈو آئی ڈسٹنگوش کہ یار اس چیز میں یہ میری ویلیو ہے یا یہ میری ایگو ہے. ہم نے ریلیشن شپس کے بارے میں تو بات کر لیا, تھوڑا پروفیشنلی میں بولوں کہ فار ایگزامپل باؤنڈری سیٹ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کا باس مطلب اتنا آپ کو اس کو اتھارٹی نہیں دینی چاہیے کہ فلور پہ آ کے وہ آپ کے اوپر چیخ رہا ہے. فار ایگزامپل کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے یار کہ اگر میں نے چیخا تو آگے سے کچھ ریئیکشن آئے گا. اوبویسلی اتھارٹی اس کے پاس ہے. زیادہ تر جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ریجڈ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی دے آر مچ فلیکسیبل کہ وہ سن لیتے ہیں بات یا اپنی تھوڑی تھوڑی چینجز کر لیتے ہیں. زیادہ تر باسز کے لیے مشہور ہے کہ وہ بہت ریجڈ ہوتے ہیں. ان کو نیا ٹیلنٹ کو, ان کے آئیڈیاز کو دیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے یا اڈیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو طریقے سے آپ ان کے جب وہ سننے کے موڈ میں ہو تو آپ کمیونیکیٹ کرو. کہ مجھے لگتا ہے یہ تو بہت لیمن ایگزامپل ہوگی نا. اب دیکھو جس طرح کی پرابلمس فیس کرتی ہیں, جیسے میں نے کئی اس میں دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز اس بارے میں ریجڈ ہو جائیں کہ جی ہمارے یہاں خواتین کا, مردوں کا یہ ڈریس کوڈ ہوگا. تو ایٹ ٹائمس پیپل ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ بھائی میں نے کیا پہننا ہے یہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر ایک امپلائی کو ایک پرنسپل سٹانس لینا چاہیے, یا کیونکہ آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا رویہ ہے, ایک اپنا فریم ورک ہے, آپ کو اس مزاج کے مطابق ڈھل جانا چاہیے؟ آئی تھنک جب آپ جاب کرنے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں یہ ڈریس کوڈ ہے. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ آپ فلیکسیبل نہیں ہو سکتے یا یو تھنک کہ نہیں میں ایسے کیوں کسی کے بارے میں, don't join our then you're not a good fit. Yeah, I guess so. And then you should understand that آپ جد بھی میری پٹ بھی میری نہیں کہ مجھے کام بھی اسی ادارے میں کرنا ہے اور اپنے طریقے سے کرنا ہے. ایاز صاحب آپ کیا کہیں گے, انا اور باؤنڈریز اور ریجڈیٹی اس میں یعنی اصول پسندی اور انا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میں ابھی ریسنٹ بتاؤں, کچھ دن پہلے میرے باس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیں آپ. تو میں نے کہا جی یہ ڈاکومنٹ کس چیز کا؟ کہ بس آپ سائن کر دیں آپ. میں نے کہا جی میں اس پہ سائن نہیں کر سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا بائی لا ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں کر سکتا اس کے اوپر, کیونکہ اگر میں کروں گا, کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ادارے کے اندر, میں ادارے کا ایک ذمہ دار آفیشل ہوں اور یہ میرا کام ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کرنا, تو میرے خیال سے یہ غلط ہے اور اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لا. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھ لیں میری اتھارٹی ہے. میں نے کہا آپ اپنی اتھارٹی کا استعمال کریں گے؟ بولے جی بالکل کروں گا. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کرتا سائن اس کے اوپر, میں نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک چیز غلط ہے. تو میں اس پہ اگر سائن کر دیتا ہوں یا میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, اٹ مینس کہ اگر وہ چیز مجھے پتہ ہے کہ غلط ہے تو میں نے غلط کا ساتھ دے دیا نا. تو کچھ چیزوں پہ آپ کو یہاں پہ ریجڈ ہونا پڑتا ہے. اب اس کا میں لیکن پھر اس کی قیمت بھی چکانی جی پڑتی ہے. بالکل. پھر فلپ چارٹ یہ ہوا اس کا جی, وہ یہ ہوا کہ 3 دن میرے باس نے مجھ سے بات نہیں کی اور اس کے بعد میں 3 دن خود چلے گیا ان کے پاس کہ دیکھیں جی وہ آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کی کوئی ایسی جاب نہیں ہے کہ آپ کی پوسٹنگ انہوں نے کسی ہارڈ شپ والی جگہ پہ نہیں کر دی, آپ کسی اور ضلع میں پائے جاتے ہیں. میں نے کہا جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, میں وہاں پہ بالکل صحیح تھا, میں سمجھتا ہوں اگر آپ صحیح تھے تو آپ ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں ٹھیک نہیں تھا تو میں نے اپنی جگہ پہ میں نے یہ چیز کر دی. اچھا یہ اگین کمنگ بیک ٹو یو, اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے سمت کہ اگر جب ہم ریلیجس پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس طرح کے کئی سوالات لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دینی اعتبار سے ہمارا یہ اصول ہے, معاشرتی حوالے سے میرا یہ اصول ہے, کیا یہ کرنا صحیح ہے, کیا یہ کرنا غلط ہے. چھوٹی سی مثال کہ خاتون اگر کام کرتے رہنا چاہتی ہے شادی کے بعد, تو یہ ڈیسائیڈ کرنا اس کا اپنا پریروگیٹو ہوگا, اس کے میاں کا پریروگیٹو ہوگا یا اس کی ساس کا پریروگیٹو ہوگا. ان چیزوں کے اوپر ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑے ویلڈ کویسچنس ہیں. آپ کے خیال میں انا اور اصول اس میں کیا فرق ہے؟ آئی تھنک آئی لو دس فریز. میں کل آج انسٹاگرام پہ بھی کسی نے مجھ سے پوچھا واٹس یور فیوریٹ کوٹ اباؤٹ امام علی. سو نے کہا کہ فرسٹ گیٹ ٹو نو دا رائٹ
اینڈ دین یو نو ہو آر دا رائٹ پیپل. پہلے حق کو سمجھو, پھر حق کے ساتھ کون ہے لوگ تمہیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا. میری اپنی 8-10 سال کی جرنی میں جتنا میں نے ٹریول کیا اور جتنا میں لوگوں کو سمجھ پایا نا, چاہے وہ ریلیجن ہو چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو, بہت سے لوگوں کو پہلے یہی سمجھ نہیں آیا کہ فیکٹس کیا ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ آرگنائزیشنس میں آپ اس ادارے کو نہ جوائن کریں. سر میرا تجربہ بالکل ڈفرینٹ رہا ہے. آئی جوائن این آرگنائزیشن, دیر از اے بک کال بی سو گڈ سو دے کانٹ اگنور یو. اس ادارے میں HR بھی تھا, باس بھی تھا. میری سال کی 60 چھٹیاں تھیں, میرے پیسے نہیں کٹتے تھے, کیونکہ میرا باس کہتا تھا تم ہمارے ساتھ کام کرو, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, چھوڑ کے مت جانا. مطلب مجھے ہر قسم کی فلیکسیبل ٹریننگز میں کراتا تھا, ٹریول میں کرتا تھا, لیکن میں اپنے باس کو بات ریئلائز کراتا تھا جو میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا, مطلب لوگ یہاں پر آ کر جاب کرنا نہیں چاہتے, میرے لیول کا پروفائل جاب نہیں کرتا, صحیح ہے وہ کام کرتے, لیکن بیکاز یو آر گیونگ فیورٹس ٹو می سو آئی ایم آلسو گیونگ فیورٹس ٹو یو. سو ہماری نا ایکسیلنس کو لوگ سمجھ نہیں پائے. آئی لو دس کارل نیوپورٹ کتاب کوئی پڑھنا چاہے, بی سو گڈ دے کانٹ اگنور, کہتا ہے وینس یو ڈیولپ کمپیٹنس نا پالیسیز بدلتی ہیں, ریجڈیٹی لوگوں کی ٹوٹتی ہیں. دنیا میں اس وقت فلیکسیبل ماڈل ہے. اچھا, لیکن تمہاری بات کو تھوڑا سا اور میں چاہوں گی کہ لوگوں کو ایکسپلین کرو کہ کئی لوگوں کو یہ بات کا اندازہ تو بہت پہلے ہو جاتا ہے کہ میں بڑا زبردست ٹیلنٹ ہوں, مجھ میں بڑے گن ہیں اور میں بہت ہائی کوالٹی پرفارمر ہوں, لیکن جہاں ڈسکنیکٹ آتا ہے نا کہ یو آر انیبل ٹو میک دی ادر پرسن ریئلائز یور ویلیو, اینڈ دیٹ از ویئر دا ہول اٹس اے گیم بریکر ایز ویل. کہ بھائی مجھے یہ تو پتہ ہے, جیسے تمہیں اس سینیریو میں پتا ہو کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ فار دی آرگنائزیشن, لیکن آرگنائزیشن بھی آپ کو ویلیو کرے اور آپ ان کو سٹلی ناٹ بوائسٹرسلی آپ ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ بھائی یہ ایک ون ون سچویشن بناتے ہیں, وہاں پہ لوگ مار کھا جاتے ہیں. یار اس کی پھر وہی وجہ یہ کہ میں نے کہا نا کہ آئی لو دس فریز بائی حضرت علی, اس پہ ویسٹ کا انگوٹھا ٹوٹ گیا, وہ لکھ نہیں سکا, میں نے گورے کوئی پڑھا, کہہ رہے اس کا وہ ہوتا ہے نیکی کرو غلام بنا لو. آپ کو نا باس کی سائیکالوجی سمجھنی پڑتی ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں ہم کہتے ہیں if you help your boss to grow, your boss will help you to grow. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنا کیس اسٹڈی بتاؤں, میں اپنے باس کو بہت ہیلپ کرتا تھا, بہت ایڈوائز ہے, مشیر بن گیا تھا باس کا کوچ. میری کوچنگ جرنی میری جاب سے شروع ہو گئی تھی. اپنے باس کو کوچ کرتا تھا, باس یہ نہیں یہ کرو. اچھا باس کہتا تھا یار یہ بندہ جو ہے نا, وہ میں سائن کروانے جاتا تھا, 4 دن جا رہا ہوں اسکردو ٹریننگ کرانے, وہ آنکھ بند کر کے سائن کرتا تھا. لوگ کہتے تم کیا منتر پڑھتے ہو, کوئی دعا پڑھ لو. میں نے کہا نتھنگ, آئی ایم جسٹ ہیلپنگ آؤٹ کہ یار یہ کرو یہ کرو. میں آج بھی ہی از ان ٹچ وتھ می, مطلب میں ریزائن ہوئے جو 6-8 سال ہو گئے, لیکن ہی از آلویز ان اے گڈ. سو ان ادر ورڈز آپ اگلے بندے کی جب تک فلاح نہیں سوچیں گے یا اس کے بینیفٹ پہ نظر نہیں رکھیں گے, آپ ہر کسی بھی میٹنگ میں جا رہے ہیں یا کسی بھی پروپوزیشن کو صرف اس انداز سے دیکھیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے, تو یو آر بینگ ریجڈ اباؤٹ دا رانگ تھنگس. آپ اپنی ریجڈیٹی کو اپنے خلاف استعمال کر رہے ہیں کیونکہ صرف آپ اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں. اصل ریجڈیٹی یا اصل اصول پسندی یہ ہے کہ جہاں آپ سب کے نفع کی بات کریں, اور جب آپ سب کے نفع کی بات کریں گے تو ایونچولی آپ بھی اس میں شامل ہیں. اٹس ناٹ یو ورسز دیم, اٹ از آل آف یو ٹوگیدر. So I think that's a great rule to have. Thank you so much Mehak, Ayaz Saab and Samad for being here with us. I think we had a very fruitful conversation. ہم نے اس کو بالکل ایک روایتی انداز میں نہیں دیکھا, اس میں بہت ساری اور اینگلز نکلتی ہیں which I hope it helped you to sort of think about yourself as well. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.